قرآن بتا بھی رہا ہوگا کہ وسیلہ کسے کیا کہا جاتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ قرآن کے کہ وسیلہ اختیار کرو اور اس کی تشریح جو ہے بابے کریں گے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہوگا قرآن میں. تو اس کے لیے یہ آیت نمبر 35 کوٹ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یعنی آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرنا ہے. وسیلہ پیورلی عربی کا لفظ ہے، اس کا پنجابی والے وسیلے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو یہاں پہ وسیلہ بنا لیا گیا ہے. عربی کا وسیلہ اور ہے، پنجابی کا وسیلہ اور ہے. اردو زبان میں ہم جو دین کی اصطلاح کے طور پر جو وسیلہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اور ہے. یہاں کا وسیلہ کیا ہے؟ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا، یا یہاں پہ جو فرقے ہیں بریلوی دیوبندی جو ڈومیننٹ آپ کو جو نظر آتے ہیں، ان کا وسیلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا تو بزرگوں کو بیچ میں ڈال دیا جائے. اور پھر مثال کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی چھت پہ آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، سیڑھی کے ذریعے پہنچیں گے، لیکن پوری زندگی سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کے گزار دیتے ہیں، یعنی بابوں کے قدموں میں رہتے ہیں، چھت تک نہیں پہنچتے پھر بھی. یعنی کبھی تو اللہ تک پہنچ جائے نا، پھر کہیں گے بابا جی سائڈ دے وہ تسی ہن سانو اللہ نال ڈائریکٹ ہون دیو. اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کتاب لکھی نا پیری مریدی کی شرعی حیثیت، اور ایک اور کتاب الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ. شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب، توحید کے اوپر بڑی کلاس کی کتاب ہے، اتنی زبردست کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے. تو اس کے اقتباسات جو ہے نا پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے نا جمع کیے الجواہر التوحیدیہ، یعنی توحید کے موتی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں لوگوں کو بڑا کرنے کے لیے ان کے ساتھ اللہ کا نام جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے یا اولیاء اللہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا نام جوڑ کے اسے بڑا کیا جاتا ہے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اسی کو پکڑ کے رکھتے ہیں، پھر اللہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے، صرف ولی رہ جاتا ہے. ولی اللہ کا بھی اللہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں ولی اللہ بہت کم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں. اے ولی نے جی وہ بڑا پہنچے ولی ہے، وہ کہتے ہیں ولی اللہ بھی بچو کاٹ دیتے ہیں، یعنی اللہ کو اٹیچ کیا تھا اس کو بڑا کرنے کے لیے، وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ نکل گیا، اسی کو بڑا کر لیا. وسیلہ اگر اختیار کیا تھا تو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے، اللہ رسول تک تو نہیں پہنچے، وہ انہی کے قدموں میں رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ. ہم اس سے پوچھتے ہیں فنا فی اللہ بھی کو بندہ دکھائیں. پوری زندگی آپ اپنے شیخوں کو ہی چندے کھلاتے رہتے ہیں، انہی کے درگاہوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اللہ تک تو آپ پہنچتے نہیں ہیں. ایون اگر کوئی کہ جی میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ مشکل کشا ہے، اس کو کہتے ہیں وابیوں والی باتیں کر رہے ہیں، یہ گستاخوں والی باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی اللہ تک آپ نے پہنچنا نہیں، کیونکہ آپ غلط ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں. اور مثالیں دینا کہ جی چھت پہ آپ نہیں پہنچ سکتے، میرے بھائی چھت پہ جانے کے لیے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے نبی کی مبارک زبان سے کہلوا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، بشرطے کہ وہ میری اطاعت اختیار کرے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ نے تو کوئی بیچ میں بندہ ڈالا ہی نہیں ہے. کوئی قرآن کی ایک دعا دکھائیں انکلوڈنگ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے جس میں کوئی بندہ بیچ میں ڈالا ہو اللہ نے. 40 کے قریب کم از کم دعائیں قرآن میں آئی ہیں ربنا کے سیغے کے ساتھ. کوئی بابا، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر نہیں اس میں. تو اللہ تو یہ کہہ نہیں رہا میں بندہ بچ پانا ہے، تو زبردستی مثالیں دے رہے ہو دنیا کی. اس کے لیے پھر میں نے ایک پھکی تیار کی ہوئی ہے میرے پاس، تو آپ کو پتہ ہے نا اینٹی وینم ہے، کیونکہ کوبرا سانپ کاٹ جائے اس کا علاج کوبرے کے زہر سے ہی ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اینٹی وینم. تو دوائی یعنی کوئی اثر نہیں کرتی. تو اس کا اینٹی وینم میں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اللہ کے لیے مثالیں بیان کریں گے نا تو پہلی بات ہے قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو.
حتیٰ کہ یہاں تک آیا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پہ مت کوئی بات کیا کرو مگر وہی جو حق پر مبنی ہے، جھوٹ نہ بولو. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. اللہ نے تو یہ بیان کر دیا کہ میرے لیے کوئی مخلوق کی مثال بیان کی جائے سوائے ان مثالوں کے جو اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دی. دوسرا، دنیا کی ساری مخلوقات، اس کائنات کی ساری مخلوقات مل کے قیامت تو وہ لے آؤ جس میں یہ صاف کھلے طور پر لکھا ہو کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ دیکھو رسول اللہ سے میں نے یہ سنا یا میرا اپنا کہنا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ نہیں لینا چاہیے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے. آج تک انہوں نے ہماری اس بات کا جواب نہیں دیا، اور آج تک ایک نہ قرآن کی ایسی آیت پیش کر سکے اور نہ حدیث رسول اگرچہ ضعیف ہو ایسی کوئی صریح حدیث سنا سکے. پورا دار و مدار عقل و قیاس پر، اور وہ آیتیں پڑھتے ہیں جس کے بارے میں ہم باقاعدہ چیلنج کرتے ہیں کہ ان آیتوں کا تعلق بتوں سے اور کفاروں سے. پھر یہ چیلنج ہم جب ثابت کرنے کی بات آتی ہے تو ہم عقل سے کام نہیں لیتے، کیونکہ دین میں عقل نہیں چلتی. بخاری شریف کی صحیح حدیث میں ہے، اور بخاری کی ہر حدیث صحیح ہوتی ہے. حضرت عائشہ ام المومنین کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ان قریب ایک قوم ایسی آئیں گی جو قرآن میں اپنی عقل کو دخل دیں گی، وہ قرآن کو اپنے مزاج سے سمجھیں گی، اور عائشہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. جس کو تفصیل بالرائے کہا جاتا ہے، قرآن میں اپنی رائے سے تفسیر کرنا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے. ایک مقام پہ رسول اللہ نے صاف فرمایا، یہ بھی صحیح حدیث میں آیا کہ سرکار نے کہا کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے کو دخل دیا اور قرآن کو مجھ سے اور میرے صحابہ سے سمجھنے کی بجائے اپنی عقل کو کسوٹی بنایا اور جیسا چاہا سمجھا، اس نے تحقیق کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. تو اہل سنت والجماعت کا طریقہ کار یہ ہے ہمارا کہ ہم قرآن کو اپنے مزاج سے نہیں سمجھتے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفاسیر میں مفسرین نے کیا کہا ہے، اور مفسرین نے صحابہ سے کیا نقل کیا، اور صحابہ نے رسول اللہ سے کیا نقل کیا ہے. تو ان تفاسیر پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو مفسرین کا اجماعی طور پر یہ بیان ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ آیتیں جن کو یہ پیش کیا جا رہا ہے یہ سب بتوں کے بارے میں ہے. اور بہت سی وہ آیتیں جس میں کنایا ہے، جس میں بت کا بھی ذکر نہیں، مگر سیاق و سباق آگے پیچھے کا چھوڑ دیں گے، بیچ کا ایک ٹکڑا اٹھائیں گے اور بیچ کا ٹکڑا اٹھا کے کہیں گے دیکھو قرآن میں آیا ہے. ان کو پکارتے ہو جو سن نہیں سکتے، ان سے مدد مانگتے ہو جو دے نہیں سکتے. ان کی مجبوری کا یہ حال، مکھی ناک پہ بیٹھ جائے تو مکھی ہٹا نہیں سکتے. کہتے دیکھو یہ ولی کے بارے میں. ہمارا صرف چھوٹا سا مطالبہ ہے، چھوٹا سا. قرآن میں یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ولی کے لیے ہے. آپ کہتے ہیں کہ ولی کے لیے، ہم کہتے ہیں اس کا تعلق بتوں سے ہے، یہ بتوں کی مذمت بیان ہو رہی ہے. تو اب فیصلے کا طریقہ کیا ہے؟ فیصلے کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں اپنی رائے مت چلاؤ، بلکہ دیکھو کہ صالحین اور سلف کا اس پہ تعلق سے کیا فرمان ہے، سلف مجھ سے کیا نقل کرتے ہیں. تو اب دیکھیں گے آپ تو معلوم ہوگا کہ صاحب مفسرین کہیں گے یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے، اس کا تعلق کفار سے ہے. عجیب بات ہے، میں آج تک سمجھ ہی نہیں پایا. ایک طرف کبھی کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، پھر دوسری طرف اپنے نام کے آگے سلفی بھی لگاتے ہیں. یہ عجیب عقیدے کا دوگلا پن ان کا کہ سلفی بھی لکھتے ہو، اور سلفی کے معنی ہوتے ہیں سلف صالحین پر، ان کے نقش قدم پر، ان کی بات پر عمل کرنے والا، چلنے والا، ان کے عقیدے کو ماننے والا. تو جب سلفی بھی کہتے ہو اپنے آپ کو، پھر کہتے ہو کہ ہم کسی کی تقلید بھی نہیں کرتے، تو یہ عقیدے کا عجیب تضاد اور دوگلا پن ہے کہ ہو کیا آخر تم؟ کوئی ایک پیندہ ہے جہاں تم ٹکے ہوئے ہو. پھر دوسری طرف دیوبندیوں کی طرف آ جائے تو کہتے ہیں ہم حنفی ہے، مگر وہی حناف میں جو بڑے بڑے ائمہ گزرے، جب ان کی دلیلیں پیش کی جائے تو کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے. ارے یار عجیب حنفی ہو.
تمہارے مطلب کی ہو تو مان لیتے ہو, تمہارے عقیدے کے خلاف جائے تو کہتے ہم نہیں مانتے. قرآن و حدیث کو ہم مانتے تو ہم کہتے چلیے قرآن و حدیث کو مانتے تو پھر لائیے ایک ایسی دلیل لائیے, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, ایک ایسی دلیل لائیے جس میں صاف طور پر کھلا لکھا ہو, واضح طور پر لفظ ٹو لفظ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو کسی نبی کو وسیلہ نہ بنانا, کسی ولی کو وسیلہ نہ بنانا, جس نے کسی نبی اور ولی کو وسیلہ بنایا وہ مشرک ہو گیا. مگر آج تک یہ مطالبہ پورا نہیں کیا جا سکا اور نہ قیامت کی صبح تک کیا جا سکے گا, کیونکہ عمل صحابہ, عمل سلف صالحین اور رسول اللہ کا فرمان اور حکم یہ واضح کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ پکڑنے کا حکم دیا, قرآن میں وسیلے کا حکم آیا, سلف صالحین نے اس پر عمل کر کے دکھایا. مگر پورے عقیدے کا معیار عقل و قیاس, سری آیت نہیں لائیں گے, سری حدیث نہیں پیش کریں گے, عقل کی دلیلوں سے بات کریں گے. چنانچہ توصیف الرحمان ایک عقل کی دلیل دیتے ہیں, تو پہلے ان کی عقل کی دلیل کو ہم سنتے ہیں, اور جب ان کی عقل کی ہم دلیل کو سن لیں گے اس کے بعد پھر میں عقلی جواب دوں گا, کیونکہ اعتراض عقل کے اعتبار سے کیا جا رہا ہے تو جواب عقل سے بھی دیا جائے گا اور دلائل سے بھی دیا جائے گا. آئیے توصیف الرحمان کا یہ پہلے عقلی گھوڑا سن لیں آپ.